गुड इवनिंग, मैं नमतिमर जुल्फ़कार है और आज हम देखेंगे थिंग्स डेट कॉजेज सिन। ऐसी चीज़ें जो गुनाह को पैदा करती है, वजूद में लेके आती है। तो जो गुनाह है वो ऐसे नहीं हो जाता जब हम कोई बुरी चीज़ सोचते हैं या उसका ख्याल करते हैं या उसको हरकत में लेके आते हैं, तो गुनाह जो है वो वजूद में आता है। और गुनाह जो है वो हमारी सोच के ज़रिए से, हमारे जिस्म के ज़रिए से फैलता है। और बाइबल के मुताबिक इसकी बहुत सारी टाइप्स है, बहुत सारी किस्में, जिससे हमें पता चलता है कि गुनाह किस किस तरह से वजूद में आता है। तो पहली जो टाइप है वो है द सिंफुल नेचर, जो कि हमारी नेचर में ही मौजूद होता है गुनाह। वो उसे हम कहते हैं सिंफुल नेचर, जो कि आदम से ट्रांसमिट हुआ है हमारी जीन्स तक, हमारी जनरेशन तक। और जो गुनाह है, जैसे आदम ने किया था, नाफरमानी की थी, तो वो हमारे फोर फादर में ट्रांसमिट हुआ और फोर फादर से हमारी आज तक जनरेशन में गुनाह हमारी नेचर में अभी तक भी है। तो जो गुनाह आदम के ज़रिए से हमारे नस्ल इंसानी में फैला, वो आज तक भी है। और ये जो गुनाह है वो हम जब अपने जिस्म के ज़रिए से ख्वाहिश कोई करते हैं तो वो गुनाह वजूद में आता है। इसका जो रेफरेंस है हम देखते हैं, वो रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 है, जिसमें लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया। ये हमें वर्स बताती है कि जैसे जो पहला आदमी था, आदम था, उसने गुनाह किया, उसके वसीला से ये गुनाह सारी नस्ल इंसानी में फैला और उस गुनाह के वसीला से क्या आई, मौत आई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जिस्म ख्वाहिश करता है खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वो हमें जो है वो गुनाह की तरफ लेके जाती है, वो गुनाह को पैदा करती है। इसका रेफरेंस हम देखते हैं गलतियों चैप्टर 5 वर्स 17 में, जिसमें लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि तुम चाहते हो वो ना करो। ऐसे हमें पता चलता है कि जो हमारी रूह है वो हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ है। अगर हम जो सोचते हैं, हमारी रूह जो सोचती है वो हमारे जिस्म के ऑपोजिट करती है, और जो हमारा जिस्म सोचता है वो हमारी रूह की ऑपोजिट करता है। तो ये हमें गुनाह की तरफ लेके जाती है क्योंकि हमें जो है वो खुदावंद की कमांडमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको अपने दिलों में रखना चाहिए, और अगर हम उसके ख़िलाफ़ काम करते तो वो गुनाह वजूद में आता है। इसकी स्टोरी हम देखते हनन्याह और सफ़ीरा की, जो कि अमाल चैप्टर 5 वर्स 1 till 11 में लिखी है कि जैसे उन्होंने अपनी सोच के ज़रिए से, अपने जिस्म के ज़रिए से गुनाह किया। उन्होंने अपनी जब प्रॉपर्टी बेची तो उसमें आधा हिस्सा जो था खुद रख लिया और आधा शागिर्दों के कदमों के आगे रखा। तो उन्होंने जो है वो उस टाइम पे अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा और उसको चाहते हुए उन्होंने खुदावंद से झूठ बोला, तो उसका अंजाम उनको मौत मिली। और उन्होंने जो है वो जब शागिर्दों से झूठ बोला, खुदावंद की रूह से झूठ बोला, तो उन्हें उनकी सज़ा मिली। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो टाइप है वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटन। जो शैतान का असर है वो हमारी ज़िंदगियों में कैसे होता है कि हमें गुस्सा आता है, हमारी जो ख्वाहिशात है वो बढ़ती हैं, हम लोगों की तरफ जाते हैं, गुनाह की तरफ जाते हैं, गुनाह को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो गुनाह जो है वो शैतान के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज होता है। इसका रेफरेंस हम देखते हैं जेनेसिस 3:1-6 में, और इसके अलावा पहला पतरस 5 बाब उसकी 87 आयत है, जिसमें लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजते हुए शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इस वर्ष से हमें पता चलता है कि जो शैतान है वो हमें ढूंढता है इस तरीके से कि हम किसी भी तरह से गुनाह करें, किसी भी तरह से खुदा के ख़िलाफ़ जाए। तो हमें जो है वो शैतान की हर बात को नज़रअंदाज करना, शैतान के किसी भी मंसूबे को हम लोगों ने खुदा के ऊपर अहमियत नहीं देनी, उसके कमांडमेंट्स के ऊपर अहमियत नहीं देनी, बल्कि उसको हमने अपनी ज़िंदगियों से नज़रअंदाज कर देना। फिर हमने देखा था कि कैसे जो है वो दुनियावी चीज़ें हमारे ज़हनों में बैठती हैं और हम जो है वो रूहानी तौर पे अंधे हो जाते हैं। इसका रेफरेंस हमने देखा था 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत है, जिसमें लिखा है, यानी इन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है इसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। मतलब ये दुनिया ने, जो दुनिया के खुदा बने हैं, उन्होंने हमारी सोचों को अंधा कर दिया है कि हम खुदावंद की जो हुक्म है उनकी नाफरमानी करें, उनकी हुक्म मदुली करें, और वो खुदावंद के जो हुक्म है उनको मान ना पाए।
تو ایسے اسی طرح سے جو ہے وہ شیطان ہمارے ذہنوں پہ اثر اپنا ڈالتا ہے. اور اس میں ہم نے اسٹوری دیکھی تھی کہ پطرس کی جیسے شیطان نے اس کے ذہن پہ اثر ڈالا اور اس نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا، اسی طرح وہ آج ہماری زندگیوں میں بھی اثر اپنا ڈالتا ہے تاکہ ہم خدا ان کے حکموں کو نہ مانیں. اس کا ریفرنس ہم نے دیکھا تھا میتھیو، اس کا چیپٹر 26 ہے، ورس 69 till 75 ہے. اور پھر تھرڈ جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے دا ورلڈ انفلوئنس، دنیا کا اثر. جو دنیا کا اثر ہے وہ ہماری زندگی میں کیسے اثر انداز ہوتا ہے. اس کا ریفرنس ہم نے دیکھا ہے پہلا یوحنا، اس کا 2 باب 15 سے 16 آیت، جس میں لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. اس لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کا اثر ہے وہ ہمیں ہر طرح سے اثر انداز کرتا ہے، اور جو ہے ہمیں دنیا سے محبت نہیں رکھنی، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں رکھنی، کیونکہ وہ ٹیمپریری ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ جتنی بھی ہمارے جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، یا ہم اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کا تکبر یا غرور کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ان کو اپنی زندگیوں سے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو دنیا کا اثر ہے یہ ہماری زندگیوں میں گناہ کو لے کے آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں رومیو، اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت، جس میں لکھا ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس دنیا کے ہم شکل اس طریقے سے نہیں بننا کہ ہم نے دنیاوی خواہشات کو نہیں لے کے آنا اپنی زندگی میں، ان سے جو ہے وہ کنارہ کرنا ہے، تو بھی ہماری جو زندگی ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلے گی. پھر اس میں ہم نے اسٹوری ہارون اور گولڈن کلیف کی دیکھی تھی کہ کیسے اسرائیلیوں کے فورس کرنے پہ ہارون نے گناہ کیا تھا اور سونے کا بچڑا ان کو بنا کے دیا تھا، برا بنا کے دیا تھا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں چوتھی ایگزامپل جو کہ ہے ٹیمپٹیشن تھرو ڈیزائرز، کیسے ہم اپنی خواہشات کے ذریعے گناہ کو لے کے آتے ہیں اپنی زندگیوں میں. تو اس میں جو ہے وہ ریفرنس ہے یعقوب، اس کا 1 باب 14 سے 15 آیت، جس میں لکھا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو تو موت پیدا کرتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خواہشات کو اپنی زندگیوں پہ حاوی کر لیتے ہیں تو یہ جو خواہشات ہے وہ گناہ کو پیدا کر دیتی ہے، اور جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم اسپرچولی طور پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ہمارا جو بانڈ ہے، جو ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ، وہ اسٹرانگ نہیں رہتا بلکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز، اس کا 7واں باب، اس کی 21 سے 23 آئی، جس میں لکھا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اندر سے سوچتے، برے خیال باندھتے، جیسے خون کرنا ہم مطلب سوچتے، یا کسی کو دھوکہ دینا، یا کسی بھی طرح کا گناہ کرنا، کسی چیز کا لالچ کرنا، کسی بھی چیز کا، اور کسی کے بارے میں برے خیال باندھنا، یا کسی کو نظر انداز کرنے کے خیالات، تو یہ جو ہے وہ ہمارے اندر سے جب انسان کے نکلتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ اندر سے جب نکلتی ہے برے خیال، تو وہ آدمی کو ناپاک کر دیتی ہے، اور وہ گناہ کو جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر لے کے آتی ہے. پھر ہم نے اس کے اندر جو سٹوری دیکھی تھی وہ تھی جہازی کی، کہ کیسے جو ہے وہ جہازی نے اپنے اندر لالچ کیا تھا، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھا تھا، اور جو اس نے نعمان سے چیزیں لی تھی وہ کہہ کے کہ یہ میرے مالک نے مجھ سے منگوائی ہیں. تو جب اس نے وہ لالچ اپنی زندگی میں لے کے آیا، اس نے اس ٹائم کی خوشی اپنے اندر محسوس کی، تو وہ بعد میں اس کا گناہ چکانا پڑا تھا. بعد میں جو نعمان کوڑی کو بیماری تھی وہی جہازی کو بیماری لگی تھی. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں کسی بھی قسم کی وہ لالچ کو نہیں لے کے آنا، بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو لے کے آنا ہے. اس کے علاوہ جو 5th ایگزامپل ہے وہ ہے اگنورنس اور ریجیکشن آف گاڈ. جب ہم خدا کو اگنور کرتے ہیں، یا خدا کے احکام کو، یا خدا کی کسی بھی بات کو ریجیکٹ کرتے، تو ہماری زندگیوں میں گناہ آ جاتا ہے. اور اس کا ریفرنس ہم ہوسیہ چیپٹر
4 वर्स 6 में भी देखते हैं और एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 30 में भी है کہ جو یہ دنیا ہے ہمیں کیسے اندھا کر دیتی ہے کہ ہم خداوند کے حکم کو، اس کے احکام کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند کے جتنے بھی کام ہیں یا خداوند نے جو بھی کمٹمنٹس ہمیں دی ہے کہ گناہ نہیں کرنا، وہ ہم جان کے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری نیچر میں آ کے، لیکن ہمیں جو ہے وہ خداوند کے کام کو، خداوند کی جتنی بھی باتیں ہیں خداوند کو فالو کرنا ہے اور ان کی کسی بھی بات کو نظر انداز نہیں کرنا، ان کو اگنور نہیں کرنا، اور تبھی جو ہے وہ ہم وکٹوریس لائف کو حاصل کر پائیں گے، تبھی جو ہے وہ ہماری جو زندگی ہے وہ فتح یاب زندگی ہوگی۔ اس میں جو سٹوری ہے وہ ہم کنگ ساؤل کی دیکھتے کیسے اس نے ڈس اوبے کیا تھا خداوند کو، اس کا ریفرنس ہمیں 1 سیموئل اس کی 15 ورس میں ملتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے 5 ٹائپس دیکھی ہیں کہ کیسے ہم خداوند کے احکام کو بھول کے جو ہے وہ گناہ کو پیدا کرتے ہیں، گناہ کو اپنی زندگیوں میں لے کے آتے ہیں، اور وہ کیسے گناہ جو بڑھتا ہے تو وہ ہمیں موت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کے گناہ کے اوپر اوورکم کیسے کرنا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، تو پہلے یہ کہ ہم نے یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آنے، کرائسٹ کے اوپر ایمان لے کے آنے کہ کیسے اس نے ہمارے گناہوں کے واسطے صلیب پر جان دی اور ہمیں جو ہے وہ ہر گناہ سے نکالا، اور وہ کیسے ہماری زندگیوں میں پاور رکھتے ہیں کہ ہم گناہ کے اوپر کنٹرول کر پائیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آنا چاہیے، جس کا ریفرنس رومنس چیپٹر 6 ورس 6 to 7 تک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہم نے جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کے اوپر ایمان لے کے آنا، ہولی اسپرٹ کی جتنی بھی وہ ہیں، ہولی اسپرٹ کو بولنا ہے ہمیں کہ ہماری مدد کرے کہ ہم گناہ کے اوپر اوورکم کر سکیں، گناہ ہم اپنی زندگیوں سے نکال سکیں، تو ہمیں روح القدس کی جو ہے وہ مدد لینی چاہیے، جس کا ریفرنس گلیشینز چیپٹر 5 ورس 16 میں بھی ہے۔ پھر ہمیں جو ہے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا چاہیے، ہمیں بری سوچوں سے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اسپریچول بکس پڑھنی چاہیے، ہمیں خداوند کے ورڈز کے بارے میں، خداوند کی اسٹرینتھ کے بارے میں، ہمیں ٹیمپٹیشن کے انگیز جو ہے وہ اسٹڈی کرنی چاہیے تاکہ ہم گناہ کی طرف سے آزاد ہو سکیں۔ تو اس کا چیپٹر ہمیں سام چیپٹر 119 till ورس 11 تک ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی اسپریچول گروتھ کے لیے ہمیں کیسے اسٹڈیز کرنی چاہیے اسپریچولی، اور چوتھا یہ کہ ہمیں پریئر کرنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی لے کے آنی چاہیے، اور خداوند کی جو ہے خداوند کی طرف تکنا چاہیے، خداوند کی جو بھی خواہشات ہیں خداوند کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور گناہ کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے، روح القدس کا سہارا لے کے، خداوند کا سہارا لے کے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ خداوند ہمارے اندر سے جتنی بھی لالچ ہے یا جتنا بھی پرائڈ ہے ہماری زندگیوں سے نکالے، اور گناہ اسی طریقے سے ہم اوورکم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔